السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ شہباز سرکار کے جانے کی تاریخ آ گئی ہے، اس کے بعد کس کی حکومت ہوگی، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کیا خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ اچھا، یہ جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ بھی ہے اور میری نظر میں زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ یعنی کامران خان کہے، کامران شاہد کہے، حامد میر کہے، عمران ریاض کہے، طارق متین کہے، صدیق جان کہے، تو اس کی ایک اپنی تھوڑی بہت برائے نام سی، کامران خان صاحب، حامد میر صاحب کی تو بہت ہے، عمران ریاض کی بہت ہے، تھوڑی بہت امپورٹنس ہے باقیوں کی بھی۔ یہ فچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بہت بڑا مالیاتی رپورٹنگ کا ادارہ وہ انالیسس دے رہا ہے پاکستان کے موجودہ حالات کا، لیکن معاشی حالات کے بارے میں نہیں دے رہا۔ ہاں، معاشی حالات کے بارے میں نہیں، لیکن وہ ساتھ میں انٹر کنیکٹڈ ہے نا یار موجودہ حالات میں، اور وہ ان کے نمبرز وغیرہ بھی دے رہے ہیں، سب چیزیں بتا رہے ہیں۔ اس میں اب یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کب رہا ہو سکتے ہیں یا کب تک رہا نہیں ہو سکتے، اس حکومت کے جانے کی تاریخ آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں، ممکنہ، اور وہ ایک اور جاوید چودھری صاحب نے بھی دی ہے۔ تو کچھ صحافی نا، میں کہتا ہوں یہ بڑے مخصوص اشارے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ایک اور ہوتا ہے میسیجنگ ہوتی ہے، اس پہ فچ پہ بھی آ جاتے ہیں، ذرا سی بات کرنے۔ میسیجنگ ہوتی ہے، وہ میسیجنگ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ خبر دیں، خبر کو پھیلائیں، وائرل کروائیں، تاکہ جہاں پیغام پہنچانا ہے کہ یہ کر دو، ورنہ تو وہ جو ہے کام کر دیا جائے۔ اب میسیجنگ حکومت کو بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، کہ آپ یہ کر لیں، آپ سب تک ہوا نہیں ہے، عدلیہ کو بھی ہوتی ہے، سیاستدانوں کو بھی ہوتی ہے، اداروں کے اپنے لوگوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جاوید چودھری صاحب نے جو کیا ہے اس میں میسیجنگ موجود ہے۔ پہلے ہم فچ کی بات کرتے ہیں، پھر چودھری صاحب پہ آئیں گے۔ فچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت گئی بھی تو انتخابات نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مخصوص صحافی نے رپورٹ لکھی ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان زیر حراست رہیں گے۔ اچھا، اور پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کرتے ہوئے فچ کا اچھا، کہنا اس میں ہے، انہوں نے بانی پاکستان زیر حراست رہیں گے میں ابھی جو آگے لکھا ہوا، میں نے جو پڑھا اس کو، تو اس میں لکھا مستقبل قریب میں، فورسیبل فیوچر۔ تو مستقبل قریب کا مطلب کیا ہے؟ ہم بات کریں جولائی میں، تو آدھا سال باقی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں پہلا چانس ہلکا سا نومبر میں ہے نا، ٹھیک ہے، پھر میں اگلے سال پہ چلا جاتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ مالیاتی ادارہ مستقبل قریب، پھر کیونکہ وہ سال کے اپنے دورانیے میں جو پیشن وہ سال کے حساب سے یا ششماہی کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ 6 مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں توقع ہے موجودہ حکومت 18 ماہ قائم رہ کر IMF سے ڈیل کر لے گی۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 18 مہینے۔ اب اس 18 مہینے کی ڈیفینیشنز نکالتے ہیں مختلف۔ 18 مہینے فرام دا ڈیٹ آف الیکشن، ٹھیک ہے، تو یہ بن جاتا ہے کچھ اگست اگلے برس کا، فارمیشن آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے، الیکشن کو چھوڑ کے۔ اچھا چلیں، فارمیشن آف گورنمنٹ اگر آپ نکالتے تو مارچ سے پھر اگلے برس کا ستمبر بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، اگلے برس کا جو ستمبر بنتا ہے، یہ وہ وقت ہوگا کہ جہاں پاکستان میں سب سے زیادہ ہلچل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے بعد ایک آخری مہینہ ہوگا، ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور مدت پوری ہو رہی ہوگی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اس عہدے پر۔ ہمارے بہت سے لوگ ابھی سے بات کرنا شروع کر چکے کہ عاصم منیر صاحب کو بھی موجودہ حکومت ایک توسیع دینا چاہتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں شکست ہوئی حکومت کو، نون پی پی وغیرہ کو، تب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ آئینی ترمیم میں، مجوزہ آئینی ترمیم میں صرف ججز کی ان کے عہدوں پر توسیع نہیں تھی، IMF کی ڈیمانڈ تھی، اس ڈیمانڈ کے تحت دیگر عہدیداروں کی بھی توسیع تھی، اور اس میں پھر آرمی چیف صاحب بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ مالیاتی اصلاحات کا حصہ ہے۔ اچھا، تو اور اس کے علاوہ آگے جو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے فی الحال جانے کا امکان نہیں ہے، 18 ماہ تک یہ قائم رہے گی۔ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات 2029 میں ہوں گے، اور پاکستان میں نہیں، وہ تو 5 برس کی مدت ہے نا، لیکن ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آئے اچھا، گا۔ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ اگر آ جائے گا 18 مہینے کے بعد، جی، تو پھر 60 میں سے 18 نکل گئے، 5 برس میں 60 مہینے، صحیح،
تو آپ کے پاس بچا کیا؟ 42 آپ کے پاس 42 مہینے بچے. ٹھیک ہے, 42 مہینے کا مطلب ہے 3.5 سال آپ کے پاس ٹیکنوکریٹ حکومت ہوگی, جو ظاہر ہے کہ کچھ قوتوں کے اشاروں پر یا اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر پاکستان میں جو معاملات ہیں, اصلاحات ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوں تو اس طرح سے کام کرے گی, یہ بھی کہا جا رہا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ رواں سال کے اختتام تک اسٹیٹ بینک سے شرح سود میں کمی کی توقع ہے. رواں سال کے اختتام تک توقع ہے اسٹیٹ بینک شرح سود کو 14% پر لائے. 14% پر. اچھا, اگر یہ 14% پر آتا ہے تو ہمارے ہاں جو کاروبار ہے اس کے لیے یہ ایک کم بری خبر ہے. صحیح ہے, یعنی ابھی تو بہت ہی بری خبر ہے, یہ کم بری خبر ہے. 14% پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے کاروباری ادارے کچھ لون اٹھا سکیں گے اور کچھ چیزیں چل سکیں گی. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک کیا والوں کی گاڑی ہے سورینٹو, یا کیا کا ہی جو پیجو ہے, پاکستان میں اونرز ایک ہی ہیں, ان کی گاڑی جو ہے پیجو, یہ گاڑیاں یا کچھ گاڑیاں اسی طرح سے ٹیگو وغیرہ ہے, چیری کی اور کچھ گاڑیاں, یا ہم ایک مثال لے دیں, باقی بزنسز بھی ہیں. صحیح ہے, یہ لوگ اپنی گاڑیاں مہنگی 90 لاکھ روپے والی 1.25 کروڑ والی گاڑیاں قسطوں پر دینے پر مجبور ہو گئے. کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ کیونکہ لینے والے کم ہیں. لینے والے کم ہیں, تو حالات بہت برے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی سکت ہے وہ تو کھڑے کھڑے کیش پہ بھی لے لیں گے, لیکن اپنا کیش انوالو نہیں کرنا چاہتے, تو وہ بھی لے لیں. اور جن کی سکت نہیں ہے ان کو بھی یہ لالچ پیدا ہو کہ یار یہ گاڑی بھی لے سکتا ہوں میں, تو وہ بھی یہ گاڑی اس وقت لے لیں. تو یہ کاروبار کا حال ہے, کاروبار کا حال برا ہے اس وقت. فچ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جیتنے والے آزاد امیدواروں کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی. پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں. فچ کی رپورٹ میں رواں سال تجارتی خسارہ. اچھا, میں یہاں پر پھر آپ کو انٹروین کروں گا. پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتے ہیں. اس وقت تو معاشی سرگرمیاں بہت ہی بری طرح سے پہلے ہی متاثر ہیں. اچھا, مظاہرے ہوں گے تو اور متاثر ہوں گے مظاہرے. ٹھیک ہے, کیا مظاہرے ہوں گے, یہ بڑا سوال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی میں مظاہرے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اس کی ایک ریزن ہے, یعنی جو آج 18 تاریخ ہے جولائی کی, اس کا کراچی کا ٹیمپریچر دیکھ لیں, اور جو 17 کا کراچی کا ٹیمپریچر تھا عاشور کے دن کا, اس کو دیکھ لیں آپ, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس گرمی میں مظاہرہ کرنا, یہ تو ان لوگوں کی ہمت ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسلام آباد پھر بھی بہتر ہوتا ہے, کرتا شلوار اس کے اوپر واسکٹ پہن کے پھر مظاہرہ کرنے نکل جاتے ہیں. مطلب نہیں, تحریک ہمت کا کام کا دھرنا جو ہے, دیکھیے وہ اس وقت تو دن بھر میں جو ہے نا وہ اسپیشلی موجود ہوتے ہیں پل کے نیچے. اچھا, ٹھیک ہے, اور یاد رکھیے گا وہ دھرنا جو ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے ریلیکس, آپ بہت اچھا کام کرنے ہیں, اس دھرنے کو مکمل سہولت حاصل ہے. اور اس کے علاوہ رواں سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی 1% تک رہ سکتا ہے. مالی سال 2025 کے دوران ڈالر کی قیمت 310 روپے تک پہنچ سکتی ہے. یہ فچ کا کہنا ہے 310 روپے تک. یہ بہت ہی بڑا اضافہ ہے. اس وقت ڈالر ہے تقریباً 280 کے آس پاس, 278, 279, 278, 280 رکھ لیتے. تو 30 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ, تو پھر آپ کی مہنگائی کیسے قابو میں آئے گی؟ جب ڈالر کی قیمت میں یہ اضافہ ہوگا اور آپ کے ہاں ڈالر اسکارس ہے, تو آپ کے بینکس کیا اجازت دیں گے ان کمپنیوں کو, جیسے میں کیا کی مثال لے رہا تھا, یا بڑے بڑے اداروں کی, کہ وہ اپنا را مٹیریل باہر سے منگوائیں, اس کو چھوڑوائیں گے کس پر؟ ڈالر پہ. تو وہ ڈالر کہاں سے آئے گا, تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو بھائی یہ جو رپورٹ ہے یہ فچ والے ہم سے, مجھ سے, آپ سے کئی زیادہ جانتے ہیں, لیکن زمینی حقائق ہم نے پچھلے وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ فچ کو کوئی اسکرپٹ ہاتھ آ گیا اور بتانا شروع کر دیا انہوں نے. نہیں دیکھیے, ظاہر ہے کہ پاکستان کے حالات پر رپورٹنگ پاکستان سے کوئی صحافی ہی کرے گا. ٹھیک ہے, اور فچ اس کو جب بائی کرے گا تو اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر اس کی نوک پلک سنوارے گا, اس میں چینجز کرے گا, حالات دیکھے گا, پاکستان کے مالیاتی اداروں سے معلوم کرے گا, پھر اس کو پبلش کرے گا. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جنگ میں جیو میں اسٹوری اور پبلش کر دی. چلی جاتی ہے تو کس کی حمایت کھو دے گی, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت. حکومت چلی جاتی تو ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نہیں آئیں گے, عمران خان رہا نہیں ہوں گے. اب آ جائیے جاوید چودھری صاحب کے کالم کی طرف. جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم بنیں گے اس حکومت کے جانے کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب. جی,
اب ترین صاحب کسی بھی حال میں وزیر اعظم بن سکتے ہیں، بہت مشکل ہے. اگر اشارہ نہ ہو تو ترین صاحب وزیر اعظم بن سکتے بالکل نہیں بن سکتے. اشارہ کہہ رہا ہوں، سوری، سہارا نہ ہو نہیں بن سکتے نا. نہیں بن سکتے. ابھی ترین صاحب نے پارٹی بنائی تھی، ٹھیک ہے، استعفیٰ دے گئے پہلے. پارٹی کا پہلا نتیجہ آیا، ترین صاحب دوسرے نتیجے کی شکل میں استعفیٰ دے کے نکل گئے. تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ترین صاحب کے ساتھ. تو مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا کسی بھی صورت کہ ترین صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر وزیر اعظم بن سکتے. ٹیکنوکریٹ نہیں آ سکتے. ٹیکنوکریٹ، ترین صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہی ہے نا، سیاستدان تو نہیں کہنا چاہیے ان کو. وہ تو جہاز کے مالک، شوگر مل کے مالک وغیرہ وغیرہ. جسٹس شاہد جمیل صاحب ان کے بارے میں ابھی کیا بتا رہے تھے کاشف عباسی کے شو میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو ترین صاحب آ جائیں گے، یہ بات ہو رہی ہے. اور ترین صاحب رہیں گے وزیر اعظم 3.5 سال. مطلب ترین صاحب نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وزارت عظمیٰ، اور وہ بھی 3.5 سال کے لیے. ویسے سوچا تو انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی نہیں ہوگا. نہیں، انہوں نے پھر جب سوچنے والوں نے کہا سوچ لے، جیسے ہوتا ہے نا فہد مصطفیٰ کے شو میں ہوتا ہے سوچ لو، تو انہوں نے کہا سوچ لے، تو انہوں نے سوچ لیا. تو پھر اس کے بعد وہ تو ہو جاتا ہے. ہاں، تو وہ ہو جاتا ہے پھر. تو ترین صاحب 3.5 سال کے لیے. عمران خان صاحب، اب میں پھر دوبارہ آپ کو بتاؤں، اس سال میں نومبر پروبیبل چانس، اس کے بعد اگلا سال مارچ ہائیلی لائکلی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہائیسٹ لائکلی ہوگا جولائی 2025. اس کے بعد ہم یہ بھی تو گارنٹی نہیں دے سکتے ہم کس نظام میں ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں، ناظم آباد میں، کراچی میں، بدین میں، گلستان جوہر میں، صحیح ہے، نارتھ کراچی میں، ہم کہیں پر نہیں ہوں گے. صحیح ہے. ہم ہوں گے تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ. وہ تو اب بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ملک جب سے بنا ہے یہ تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ تھا، نازک ترین موڑ پہ ہے، اور نازک ترین موڑ پہ رہے گا. تو عامر لیاقت صاحب یاد آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کے علاوہ، اس موڑ کے علاوہ، مطلب انڈا موڑ، لاہور میں پیکھے وال موڑ، اس کے بعد پیر ودائی موڑ، ہم کہیں نہیں. ہم تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ ہوں گے اور کہیں نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب یعنی اسٹیبلشمنٹ تو رہے گی نا، کیونکہ ان کے علاوہ مطلب یہ کون سا سوال ہے؟ نہیں، جو بات کی گئی ہے فچ کی جانب سے کہ ٹیکنوکریٹ آئیں گے، عمران خان رہا نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ٹیکنوکریٹ کو حمایت حاصل ہوگی، تو وہی لائیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو ہر جگہ آپ کو ملے گا. یعنی آپ گوشت پکائیں گے، آپ سبزی پکائیں گے، صحیح ہے، آپ اٹالین کوئی ڈش پکائیں گے، تو ایک سبزی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے، اور وہ سبزی ہے آلو. ٹھیک ہے نا. تو وہ سبزی ہر جگہ ہوگی، کامن ہوگی. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہر جگہ آپ کو ہر ڈش کے ساتھ ملے گی، یا ہر ڈش آپ کو اس کے ساتھ. خوبی ہے نا، یہ خوبی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے. تو ہر ڈش آپ کو اس کے ساتھ ملے گی. یہ طارق وطین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.